جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے غالباً ہم لوگ آئے تھے، جنگ بدر کے آخری مناظر تھے. آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے آواز کچھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی اور اس رات بارش ہوئی، تو بارش سے ساری صورتحال بدل گئی. مسلمان جو تھے وہ چونکہ اوپر کے علاقے میں تھے اور دشمن جو ہے نیچے کے علاقے میں تھے، نشیب میں تھے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو وہ ریتا جس میں پیر نہیں ٹھہرے تھے مسلمانوں کے، وہ بارش کی وجہ سے جم گیا ریتا، اور نیچے جو لوگ تھے نشیبی علاقے میں، وہاں کیچڑ ہو گئی. تو یہ دعائیں جو اللہ کے رسول نے مانگی ساری رات، اور یہ کہ اگر اللہ آج یہ چند لوگ جو میں سمیٹ کے لایا ہوں یہاں ان دشمنوں کے ہاتھوں ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیرے نام لیوا اور تیری سچی عبادت کرنے والے اس دنیا میں رہیں گے نہیں. ان دعاؤں کا اثر ہوا، اللہ نے قبول فرمایا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دعائیں اثر لاتی ہیں، مگر دعاؤں کا استحقاق، دعا کب مانگی جائے اور کہاں مانگی اللہ کے رسول نے، اس پہ آپ غور کریں. یہ دعا تو آپ مانگ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر بھی بیٹھ کر مانگ سکتے تھے مدینے میں، لیکن وہاں نہیں مانگی آپ نے یہ دعا. یہ دعا مانگی ہے عین میدان میں آ کے آپ نے. جو وسائل آپ کے پاس تھے، چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں، لیکن جتنا کچھ اپنے پاس تھا، جتنے ساتھی، جتنی جانیں اپنے پاس تھیں، اس کو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لگایا، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا اور اللہ نے مدد فرمائی. تو دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، دعا کی مخالفت نہیں ہے، مگر دعا کب مانگی جائے اور کہاں مانگی جائے اور کب استحقاق پیدا ہوتا ہے. اللہ سے ہم قبولیت کا استحقاق کب پیدا کرتے ہیں دعا کا، یہ چیز ہے جو غور کرنے کی ہے. ورنہ اللہ کے رسول سے بہتر نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے اور نہ اس دعا سے زیادہ قبول ہونے کا کسی کا امکان ہے. سیرت جب ہم کہتے ہیں تو سیرت سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنا. اب اگر اس رات اگر اللہ اس دعا کو قبول نہ کرتا تو آپ سوچیں کہ اس دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. دوسری جنگ عظیم میں واٹرلو کی جنگ مشہور ہے. 15 اور 16 جون کی درمیانی شب میں وہ جنگ ہوئی اور اس میں بارش ہوئی. نیپولین تھا، اس لڑائی کو لڑا تھا واٹرلو میں، جو سیکنڈ جنگ عظیم جو ہوئی ہے. تو سارے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس رات بارش نہ ہوئی ہوتی تو آج یورپ کا نقشہ دوسرا ہوتا. رات میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے زمین گیلی ہو گئی. نیپولین نے انتظار کیا زمین سوکھنے کا، اور زمین سوکھنے کا انتظار کرنے کے بعد جس کا یعنی تھا جرنیل تھا جو اس کی مدد کے لیے دوپہر تک آ سکا، جس کا نام تھا یعنی بلوخر نام تھا، وہ دوپہر تک آ سکا اور اس کے بعد جو ہے اس نے مدد کی اور وہ چند گھنٹوں میں وہ جنگ جیت لی نیپولین نے. لیکن اگر بارش نہ ہوتی تو یہ جنگ صبح سے وہ شروع کر دیتا، دوپہر تک کا انتظار نہیں کرتا، زمین سوکھنے کا انتظار نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ زبردست ولنگٹن میں وہ ہار جاتا، شکست ہو جاتی اور یورپ کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا. تو ہسٹورین کہتے ہیں کہ اگر اس رات بارش نہ ہوئی ہوتی تو آج یورپ کا یہ نقشہ نہیں ہوتا جو آج ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر اس 17 رمضان کو بارش نہ ہوئی ہوتی بدر کی جنگ میں، بدر کے میدان میں، تو آج دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. یہ دنیا کن اصولوں پر، کیونکہ وہ لڑائی جو تھی وہ کسی شخص کے لیے نہیں تھی. اس لڑائی میں تو نیپولین کا نام ہو گیا، مشہور ہو گیا. دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں آج جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، خود جو ساری دنیا کو جنگوں میں جھونک رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں،
اور صرف جھوٹی چودراہٹ کے لیے، کچھ بڑی طاقتوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ ناموں کے لیے، لیکن یہ تو صرف اعلیٰ مقصدوں کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، سچائی کی خاطر، کوئی مال لوٹنے کے لیے نہیں، کوئی نام کمانے کے لیے نہیں۔ یہ جنگ اگر ہار جاتے اللہ کے رسول، خدا نخواستہ، تو دنیا میں اللہ کے نام لیوا نہ ہوتے اور دنیا کا نقشہ آج دوسرا ہوتا۔ تو اس کی جیت اس بنا کر یہ بارش بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ بارش جو ہوئی اس نے اس کا نقشہ پلٹ دیا، اور آج دنیا میں آپ کو جو اسلام ایک غالب طاقت کے روپ میں نظر آتا ہے، یہ اصل میں اس دعا کا صدقہ ہے جو اللہ کے رسول نے مانگی، اور اس شرط کے ساتھ مانگی کہ اے اللہ، اگر آج یہ لوگ یہاں پر کچل دیے گئے تو قیامت تک تیرا پرچم اٹھانے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ دعا کی قبولیت کی شرط تھی کہ چونکہ یہ لوگ پرچم اٹھانے والے ہیں میرے، اس لیے میں انہیں زندہ رکھوں گا، اللہ نے فرمایا، باقی رکھوں گا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر پرچم نہیں اٹھائیں گے تو میں ان کو نہیں باقی رکھوں گا؟ یعنی اگر ملت اپنے مشن کو بھول جائے گی تو اس کے باقی رکھنے کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا۔ اس کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، مسلمانوں کا دنیا میں موجود رہنا اور اس ملت کا دنیا میں موجود رہنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کا پرچم بلند کرے۔ یہ دعا بھی اسی شرط کے ساتھ قبول ہوئی اللہ کے رسول، اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو اس ملت کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، یہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہوئی، اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان لوگوں کو، یہ کمزوروں کو فتح نصیب ہوئی، کمزوری اور ناطاقتی کی فتح ہوئی، اور طاقت اور غرور والے ہار گئے۔ اور یہی دعا مانگی بھی تھی اللہ کے رسول نے کہ اللہ، یہ قریش، یہ طاقت کے نشے میں سرشار، یہ کمزوروں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے بے قرار، تو ہم کمزوروں کو فتح عطا فرماؤ، ان کو ذلت و خواری عطا فرما۔ یہ رسول اللہ کے رسول نے دعا مانگی، چانچہ یہ ہوا کہ 70 لوگ ان کے مارے گئے، دشمنوں کے 70 سے زیادہ قیدی بھی ہوئے، مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ یعنی جن لوگوں نے کوچ دیا، تحفظ دیا، وہ زیادہ شہید ہوئے ان کے مقابلے میں جو مہاجر ہو کے آئے تھے مدینے سے، مکے سے۔ ان تعاون کرنے والوں نے زیادہ جانیں دی، 14 لوگ شہید ہوئے، جس میں سے 8 ہیں انصار اور 6 ہیں مہاجر۔ حضور اقدس علیہ تسلیم نے سارے لاشوں کو اکٹھا کیا، دشمنوں کی لاشوں کو، اور آپ نے ایک گڑھے کے اندر ان کو دفن فرما دیا، سب کو ایک ساتھ۔ اور اس کے بعد وہاں میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے ان کو مخاطب کیا۔ آپ نے کہا کہ جناب عمر فاروق سن رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، آپ نے ان کو مخاطب فرمایا، اور آپ نے کہا کہ بدترین لوگ تھے تم اس معنی کر کہ تم نے ہمسائیگی کا حق بھی نہیں ادا کیا، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری مدد کی، میں نے تمہیں سچائی کا پیغام دیا، تم نے اس کے بدلے اذیتیں دی، آپ نے تو سچائی کے پھول عطا کیے، اس کے بدلے انہوں نے کانٹے عطا کیے۔ وہ گلا جس سے سوائے حق کے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی، اس کو گھونٹ دینا چاہا انہوں نے، اور جو قدم بندگان خدا کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے اس کی راہوں میں کانٹے پھینکے انہوں نے۔ بد نصیب ہم سے آئے تھے تم لوگ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جناب ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ سن رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک یہ لوگ سن رہے ہیں، یہ لوگ سن رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے جو وعدے کیے تھے میں نے ان وعدوں کو سچا پایا ہے۔ کیا تمہیں بھی نظر آیا کہ تم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ سچ تھے؟ سب کو آپ نے وہاں کیا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ اطلاع بھیج دی فتح کی، مسلمانوں کی فتح کی اطلاع آپ نے بھیج دی مدینہ، اور وہاں آپ 3 روز تک تقریباً آپ رہے اس میدان میں۔ ابھی مدینہ آپ گئے نہیں، 3 روز آپ رہے۔ جناب زید بن حارثہ کو آپ نے بھیج دیا تھا مدینہ کہلانے کے لیے، وہاں پر آپ رہے، اور اس کے بعد ان قیدیوں کو آپ نے باندھا۔ یہ قیدی جو پکڑے گئے تھے 70 لوگ، کیسے کیسے لوگ تھے ان میں؟ نذیر بن حارث حضور کے مقابلے کے لیے اس نے کہا کہ تم حضور کو، اس نے کہا تھا جب مکے میں تھے تو نذیر بن حارث نے کہا تھا کہ تم ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کہتے ہو ان کو شاعر، حالانکہ یہ شاعر نہیں ہے،
تم کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ اپنی اقتدار چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ صرف قربانی دیتے ہیں، اقتدار نہیں چاہتے. تو تم جو الزام لگاتے ہو وہ الزام دنیا ہضم نہیں کرے گی، اس سے ان کے مقابلے ایسے نہیں ہوگا. اس کی بجائے اس نے یہ کیا کہ اس نے، حضور کا تو حلقہ ہوتا تھا، آپ تو صحابہ کرام کو درس دیتے تھے، دین کی تعلیمات آپ ان کو دیتے تھے. اس کے مقابلے میں اس نے ایک اور مجلس منعقد کرنا شروع کی تاکہ لوگوں کی توجہ کو ڈسٹرب کیا جائے. قرآن کریم جب پڑھا جاتا تھا تو اس میں ہنگامے کرتا تھا، اور مشرکین مکہ ہنگامے کرتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ لوگ سننے نہ پائیں، جیسا ہمارے درس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. ایسا حضور کے ساتھ ہوتا تھا. اور ایک یہ تھا کہ اس نے ایک منڈلی بنائی جو بالکل مقابلے میں قصے روم کے اور بادشاہوں کے، اسفندیار کے، ایران کے قصے وہ سناتے تھے وہ لوگ. اور کچھ اس نے لڑکیاں ایک ایسی کر رکھی تھیں جو گاتی تھیں، ناچتی تھیں، اور جو کوئی بھی اسلام کے قریب ہوتا تھا اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں اور اسلام سے دور کرتی تھیں. ایک نفسیاتی طریقہ اس نے استعمال کیا تھا کہ جو بھی دیکھو کوئی بھی نوجوان اگر اسلام کے قریب ہو رہا ہے، مسلمانوں کے حضور کے قریب ہو رہا ہے، تو اس کو جا کر پھانسو اور اس سے تعلقات بڑھاؤ. یہ اس کی ایک اسٹریٹجی تھی مسلمانوں سے توجہ ہٹانے کی، اسلام سے توجہ ہٹانے کی. تو یہ پورا کرتا تھا نضر بن حارث، اور وہ داستانیں سناتا تھا. قرآن کریم میں ہے اس کا تذکرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کوئی انسان ایک ایسا بھی ہے جو لوگوں کی توجہ موڑنے کے لیے قرآن و حدیث سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے ایسا کرتا ہے کہ مقابلے میں اور محفل منعقد کرتا ہے تاکہ وہ پیغام، وہ میسج لوگوں تک پہنچنے نہ پائے، ایسا کرتا ہے. تو یہ ہوتا تھا حضور اقدس علیہ تسلیم کے ساتھ بھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیشہ اسٹریٹجی ایک سی رہتی ہے شیطان کی. ایسا کرتے ہیں لوگ، اگر کوئی بھی آدمی آپ کو کوشش کر رہا ہے روشنی دینے کی، لائٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو لوگ جن کو خطرہ ہوتا ہے روشنی سے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، بدلے میں اور دوسرے پروگرام، دوسرے ہنگامے توجہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے شروع کیے جاتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا روشنی، یہ چمگادڑوں کو جو ڈر لگتا ہے نا، زیادہ روشنی سے لگتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ روشنی نہ ہونے پائے. تو نضر بن حارث تھا، آپ نے اس کو بھی قید فرمایا. عقبہ ابن معیط، ابی معیط، نماز آپ پڑھتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دیتا تھا حضور اقدس کے گردن کے اوپر، اونٹ کی اوجڑی. کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا چھوٹی سی بچی تھیں، اس وقت 8-9 سال کی، اپنے ننھے ہاتھوں سے دھکیلتی تھی اور ان کفار کو اور ان دشمنوں کو جو ہے دھکیلتی اور ہٹاتی تھی جناب فاطمہ. اور تو کوئی حضور کی کوئی نرینہ اولاد تو تھی نہیں، اکیلی جان، اکیلی ذات مقابلہ کرتی تھی. یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا وہاں، اور بہت سے تقریباً 70 لوگ وہاں اریسٹ ہوئے، اور ان کو لے کر 3 دن تک تو آپ وہیں رہے اس میدان میں بدر کے، اور اس کے بعد ان کو لے کے آپ مدینے کے لیے روانہ ہوئے. میں نے آپ کو بتایا کہ زید بن حارثہ کو آپ پہلے بھیج چکے تھے تو یعنی اطلاع کے لیے، اور یہاں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور تسبیح و تحلیل اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے ہر بلندی اور بستی پر اس طرح مدینے کے لیے حضور اقدس روانہ ہوئے. وہاں پر آپ پہنچے مدینہ، وہاں یہ قیدی تھے، تو راستے میں آپ جا رہے تھے. یہاں پہ ایک چیز، یعنی جملے مترجہ ہوتا ہے لیکن چونکہ متعلق ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر دوں. واپس جب ہو رہے تھے آپ مدینے کو بدر سے، تو اطلاع ملی کہ روم جو ہے، رومی گورنمنٹ، یعنی رومی جو اس وقت وہ تھا، ایک بڑی طاقت تھی روم، جیسے آج کل امریکہ اور روس 2 بڑی طاقتیں دنیا میں ہیں، ایسے امپائر تھے یہ دونوں، روم اور کیسرا امپائر. ایک ایرانی حکومت تھی جو فرات کے ادھر مشرق علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، دریائے فرات کے، اور ایک رومی حکومت تھی جو ادھر پھیلی ہوئی. یہ دونوں طاقتیں ٹکر کی طاقتیں تھیں. حضور اقدس کا جب بعثت ہوئی ہے سن 610 میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ سن 510 یعنی سن 520 کو آپ پیدا ہوئے، 570 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، سن 570 یعنی عیسوی کے حساب سے. اس وقت حضور کی جوانی کا زمانہ تھا، 20-25 سال کے آپ تھے جو ان دونوں طاقتوں میں کشمکش شروع ہوئی. اور
انقلابات ان دونوں میں کشمکش تھی، تو آپ کا تقریباً 20 سال کی عمر رہی ہوگی جب آپ نے حلف الفضول بنایا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر وغیرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک رہے تھے، ان دونوں طاقتوں میں کشمکش شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، رومی حکومت کے ساتھ تھیں، کسریٰ کے ساتھ نہیں تھی، ایرانی حکومت کے ساتھ نہیں تھیں، اس لیے کہ ایران کے لوگ جو تھے وہ آگ کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور یہ روم کے لوگ جو تھے یہ رسولوں کو مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اہل کتاب تھے، ان کی کتاب تھی انجیل اور آخرت اور سب عقائد میں مسلمانوں کے قریب تھے، بیت المقدس۔ تو اس لیے مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں ان کے ساتھ تھیں اس کشمکش میں، اور کفار کی دشمنوں کی ہمدردیاں تھیں ایران کے ساتھ۔ جیسے آج بھی کوئی سیاسی واقعہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ گروپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی اس کی طرف ہے، کوئی اس کی طرف ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ابھی عراق کی اور اس کی کویت کی لڑائی میں کچھ لوگ عراق کی طرف تھے، کچھ کویت کی طرف تھے، تو اس جنگ میں اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا، بس کہ ہمدردیاں اس معنی کر کہ کفار یوں کہتے تھے کہ ہم جو ہے بتوں کو ماننے والے اور ہم آگ کو ماننے والے اور وہاں پر جو ہے لڑ رہے ہیں تم خدا کے اور کتاب کے ماننے والوں سے، تو وہاں پر بھی وہ پیٹ رہے ہیں، یہاں بھی ہم تمہیں پیٹیں گے۔ یہ ایک ماحول تھا بنا ہوا۔ یہ تھوڑا میں پیچھے آپ کو لے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس دن ہی ٹھیک جب مسلمان لوٹ رہے تھے بدر سے، اسی دن یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں کو فتح، وہ روم کو حکومت کو فتح ہو گئی ہے اور کسریٰ امپائر جو ہے زبردست شکست سے دوچار ہوا ہے۔ تو اس کو زیادہ توجہ سے میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی صداقت اور اسلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہے۔ اگر آپ کو تفصیل سے سمجھیں اس واقعے کو، ہوا یہ تھا کہ سن 602 میں یعنی حضور اقدس سن 610 کے اندر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو جب آپ 32 سال کے رہے ہوں گے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اس وقت آپ 32 سال کے تھے۔ سن 602 میں یہ ہوا کہ روم کے اندر ایک انقلاب آیا، فوجی انقلاب۔ روم کے اندر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، مارس نام تھا اس کا، مارس۔ ان کا جو فوجی جنرل تھا، فوکاس جس کا نام تھا، اس نے بغاوت کر دی اور مارس کو مار دیا اور اس کے پورے شاہی پریوار کو پورے کو ختم کر دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن نیپال کے اندر ہوا تھا، پورا سب بچہ ختم کر دیا، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا، شیخ مجیب کے خاندان کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس نے جو ہے مارس کو، پورے خاندان کو اس جنرل نے، فوجی جنرل نے ختم کر دیا اور خود قبضہ کر لیا روم کی حکومت کے اوپر۔ یہ سن 602 میں، یعنی بھی حضور اقدس نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، 32 سال کے تقریباً عمر تھی آپ کی، شادی آپ کی ہو چکی تھی اور یہ آپ کی بچیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ تو اس وقت یہ فوجی انقلاب آیا۔ اس سے پہلے بھی ایک انقلاب یہاں آیا تھا، کسریٰ کا، کسریٰ میں ایران میں آیا تھا۔ ایران کا جو بادشاہ تھا، خسرو پرویز نام تھا اس کا، یہ نوشیروان جو مشہور ہے بادشاہ ہے، اس کا لڑکا تھا خسرو پرویز۔ وہاں پہ بھی ایک انقلاب آیا تھا اور یہ بھاگ کر کے چلا گیا تھا، ادھر روم چلا گیا تھا اور اس نے پناہ لی تھی اسی میرس کے ہاں۔ پناہ لینے کے بعد وہاں پر رہا، یہ اس نے حفاظت تحفظ کیا رومی حکومت کا، اس کا مارس نے اس کو رکھا وہاں پر، اور رکھنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کی۔ تو اس طرح سے یہ دونوں حکومتیں آپس میں رشتہ دار بھی ہو گئیں کہ یہ جو ایرانی حکومت کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، یہ گویا داماد بن گیا رومی حکومت کا، اور مارس نے اپنی بیٹی اس کو دے دی۔ سن 602 میں جب اس نے فوجی جنرل نے بغاوت کی اور پورے شاہی خاندان کو ختم کر دیا، تو خسرو پرویز کو بہت غصہ آیا اور سن 603 میں اس نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، روم کے اوپر، بدلہ لینے کے لیے، فوکاس کے یعنی اس فوجی حکومت کو الٹنے کے لیے اس نے حملہ کر دیا۔ یہ ابھی حضور نبی ہوئے نہیں، رسول ہوئے نہیں، 6-7 سال باقی ہیں، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس نے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ اس نے رومی حکومت کو ختم کرنا شروع کیا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ شہر پہ شہر فتح کرتا چلا گیا۔ وہ اس کی بس کی بات نہیں رہی، فوکاس کے بس کی بات نہیں رہی بچانا۔ چانچہ افریقہ کا جو ان کا گورنر تھا ہرقل، جس کو آج آپ مانتے ہیں رومی بادشاہ کی حیثیت سے، ہرقل جس کو عام طور سے کہتے بھی ہیں، پوری تفصیل میں نہیں جاتے لوگ، وہ اصل میں گورنر تھا، وہ وہاں کا بادشاہ نہیں تھا۔ اس کو لوگوں نے آمادہ کیا کہ تم یہ رومی حکومت اس سے سنبھل نہیں رہی ہے فوکاس سے، تم چلو، تم سنبھالو۔ اور سنبھالنے کے بعد یہ آیا ہرقل اور اس نے جو ہے فوجوں کو منظم کرنے کی بات کوشش کی، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا، اور 616، 17، 18 تک یہ پوزیشن رہی کہ صرف قسطنطنیہ یہ پائے تخت جیسے دہلی ہے،
بس وہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا رومیوں کے، اور سب کچھ چلا گیا ان کے پاس۔ لاکھوں کے قریب عیسائی قتل ہوئے، بے تحاشا قتل عام ہوا عیسائیوں کا، ان کے مذہبی تبرکات بھی ختم ہو گئے، ان کا پورا مصر سے، شام سے، فلسطین سے، آرمینیا سے، ہر جگہ سے ان کا حکومت ختم ہو گئی۔ جتنے بھی اس وقت کے علاقے تھے، جو آج ہے عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، جتنے بھی علاقے اس وقت ہیں سب ان کے ہاتھ سے نکل گئے، افریقہ کے پورے علاقے نکل گئے، صرف ایک چھوٹا سا قسطنطنیہ شہر رہ گیا۔ یہ سن 618 میں یہ ہوا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کفار نے، ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے، ابھی حضور گئے نہیں تھے، مکے میں تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھا شکست فاش ہو گئی، ختم ہو گئے، مٹ گئے سب، کتاب کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، اور بت پرست اور آگ کو پوجنے والے اور سورج کو پوجنے والے جیت گئے، اب یہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ یہ مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس وقت سن 618 میں قرآن کریم کی آیت، جو سورہ روم کی پہلی آیت ہے، یہ نازل ہوئی۔ اس کے الفاظ پر غور فرمائیں، اور پھر جو لوگ قرآن کریم کی صداقت پر شک کرتے ہیں ان کے سامنے پیش کریں اس پورے کیس کو۔ یہ 21ویں پارے میں قرآن کی سورہ روم ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ الف لام میم، آج رومی ہار گئے ہیں تمہارے برابر میں، لیکن اپنی اس زبردست شکست کے بعد بہت جلد وہ ایک زبردست فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور کسی بھی حالت میں یہ چیز 9 سال سے زائد نہیں جائے گی، یعنی 9 برس کے اندر وہ تمام اقدار دوبارہ اور پوری کسرا امپائر کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، کیونکہ سارے حکم، زندگی کے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پہلے بھی اور بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مسلمان بھی اللہ کی ایک فتح پر خوش ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ، یعنی اس دن مسلمانوں کو بھی ایک فتح الگ سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک پیش گوئی تھی جو اس وقت نازل ہوئی سن 618 میں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پیش گوئی نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ سے شرط لگا لی 100 اونٹ کی کہ صرف 9 سال کے اندر، کیونکہ عربی قواعد کے اعتبار سے بضع کا لفظ زیادہ 9 سال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ 9 سال سے اگر ایک دن بھی بڑھ جائے تو یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ عربی۔ بضع کا لفظ جو ہے صرف 1 سے لے کے 9 تک کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا اس پیشگوئی کے لیے ضروری تھا کہ 9 سال کے اندر یہ واقعہ ہو جائے۔ مشہور جو مورخ ہے، اس واقعے میں بہت سی کتابیں ہیں، مشہور مورخ ہے دی فال آف دی، یہ جو گبن ہے، ایڈورڈ گبن، بہت مشہور ہسٹورین ہے اس وقت موجودہ دنیا کا۔ اس کی کتاب ہے، انگریز ہسٹورین ہے، مورخ، اس کی کتاب ہے دی فال آف دی رومن امپائر، ہسٹری آف دی فال آف دی رومن امپائر، یعنی رومن امپائر کا اتار چڑھاؤ کی جو کہانی اور داستان ہے، 5 جلدوں میں ہے یہ۔ اس کی 5ویں جلد کے اندر یہ پوری کہانی کہ کس طرح سے واقعات پیش آئے۔ اس پیشگوئی پہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس وقت جبکہ ساری دنیا سے رومن امپائر کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور صرف قسطنطنیہ کی 4 دیواری میں روم کی حکومت تھی، اس وقت قرآن کریم کی یہ پیشگوئی ایک حیرت انگیز، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ ناقابل یقین تھا یہ فقرہ اس وقت۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کوئی یوں کہے کہ ایک چھوٹا سا، یعنی کوئی گاؤں جو ہے پوری دنیا پہ ایک دن فتح حاصل کر لے گا۔ یوں تو خود اللہ تعالیٰ جو وعدے حضور سے فرما رہا تھا کہ یہ چند مسلمان جو لٹے پٹے آئے ہیں یہاں، جن کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے مدینے میں، ایک روز یہ ساری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ یہ بھی پیش گوئیاں جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ پیش گوئیاں خود ایک تعجب خیز تھی، ورنہ تو کیا کیا پیش گوئیاں لوگ کرتے ہیں۔ آپ کے ایگزٹ پول آتے رہتے ہیں، معلوم ہو کہ فلاں پارٹی جو ہے ون کر رہی ہے پورے اسٹیٹ میں، اور لوٹ کے عادت بجا کے ایگزٹ پول کا الٹا رہا ہے بالکل۔ 4 دن میں جو ہے پیش گوئی صحیح نہیں ہو پاتی، کیوں اس پارٹی والوں نے کیا تھا کہ اگلے الیکشن میں جو ہے ہم تریپورہ اور کیرلا اور ویسٹ بنگال اور مدراس کے اندر بصری اقدار آ جائیں گے، کہیں بھی نہیں آئے، وہ ایک ہی اسٹیٹ میں آ سکے صرف۔ تو پیش گوئیاں بڑے حساب سے، بڑے سوچ کے، بڑے کمپیوٹر کا استعمال کر کے لوگ کرتے ہیں اور غلط ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم یہاں جو پیش گوئی کر رہا ہے وہ ایگزیکٹ ہے، بالکل ایگزیکٹ ہے، ڈیٹ کے ساتھ کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس دن الگ سے خوشخبری ملے گی۔
تو ظاہر ہے ایسی فور کاسٹ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اتنی ایکوریٹ۔ چنانچہ جناب 1618 میں یہ 618 میں آیت نازل ہوتی ہے، اور بالکل حال یہ ہے کہ ان کے مذہبی تبرکات تک چلے گئے رومیوں کے، اور یہ شراب و کباب میں ایسا مست ہوا تھا یہ جو ہرقل جو افریقہ کا گورنر جس نے اس کو ختم کر دیا تھا، فوجی جنرل کو دوبارہ انقلاب لے آیا تھا یہ، اور اس نے فوکاس کو ختم کر کے اس کو تحقیق کر کے قبضہ کر لیا تھا، جو کچھ بھی تھوڑا بہت اس کو ملی تھی۔ ایسا تھا اس کی ایک بھانجی تھی مارٹینا، اس کے ساتھ عیش و عشرت اور نشے میں اور کچھ، جیسے واجد علی شاہ تھے ہمارے اس مغل دور حکومت میں، اس طرح کا تھا، کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی انقلاب کرے گا۔ تو گبن نے خود لکھا ہے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جو بالکل شراب و کراب و عیاش واجد علی شاہ بنا ہوا تھا، اچانک جولیس سیزر بن گیا وہ 618 میں۔ یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد اس میں کون سی طاقت بھر گئی کہ اس نے قسم کھائی کہ میں جب تک کی کلیسا میں جا کر کے جب تک میں یعنی نکلا وہ 622 میں خیال کر 618 میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، 622 میں وہ اپنی فوجوں کو منظم کر کے نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کروں گا۔ اس نے آرمینیا کی طرف سے حملہ کیا، کس طرح حکومت کے اوپر سمندر کی اس سائڈ سے، پھر دوسرے سائڈ سے 6 حملے اس نے ایک کے بعد ایک کیے۔ اس کے بعد اس کی تفصیلات ہیں جن کو مجھے درس میں بیان اس میں نہیں کرنا ہے، لیکن 622 23 24 25 26 اور اس میں نینوا کے مقام پر 627 میں اس نے ایسی شکست سے فاش کسرا امپائر کو دی کہ وہ جو اس کا محل تھا وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ حالانکہ یہ پوزیشن آ چکی تھی کہ یہ خود ہرقل بھاگنے کی فراق میں تھا اور اس نے سارا سامان اپنا نکال لیا تھا اور بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، تو اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کے روکا پادریوں نے کہ تم اللہ کے واسطے رک جاؤ یہاں، اور حکومت جو اللہ نے تمہارے حوالے کی ہے اس کو چھوڑ کے مت جاؤ، یا مر جاؤ یا اپنے عوام کے ساتھ جیو اور مرو، جو ان کا حشر ہو وہ تمہارا ہونا چاہیے۔ یہ حال تھا، اتنا مایوس ہو گیا تھا۔ یا پھر ایسے حالات پلٹے کہ زبردست شکست ہوئی، اور دسمبر سن 627 میں یہ مکمل 17 دسمبر سن 20 دسمبر سن 27 میں 627 میں ایسی شکست نصیب ہوئی کسرا امپائر کو کہ بالکل تباہ ہو گیا۔ وہ جو تھا خسرو پرویز، خود اس کے بیٹے نے شیروے نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا تہہ خانے میں، 5 دن کے اندر بھوکا تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ پھر ایسے ٹکڑے اس کے ہوئے، حضور اقدس کا نام مبارک گیا تھا اور کسرا نے اس کے خط کے ٹکڑے چاک کر دیے تھے، اس سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے چاک کیے ہیں اس طرح سے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے چاک کرے گا۔ چانچہ یہ حال ہوا کہ 9 انقلاب آ گئے 2 سال کے اندر اس میں، اور پوری وہ ختم ہو گئی۔ جو چیز غور کی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ آیت 618 میں نازل ہوتی ہے، 9 سال پورے ہو رہے ہیں سن 627 میں، دسمبر سن 627 میں، ٹھیک 9 سال پورے ہوتے ہی اس کے ٹکڑے بکھر گئے، اور بالکل وہ حیرت انگیز واقعہ جس کو آج انگریز ہسٹورین تک نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ خود ان کا جو معتبر مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور خالی اتنی بات بھی ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہ کہ بدر کی اس فتح کے بعد جب مسلمان لوٹ رہے ہیں مدینے کو تو راستے میں یہ خبر ملی کہ وہاں پر جو ہے حکومت کا تختہ لوٹ دیا گیا ہے خسرو پرویز کی، اور وہاں پر رومیوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، اور اس طرح مسلمانوں میں خوشی کی دوہری لہر دوڑی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے 100 اونٹ شرط کے وصول کی، اس وقت شرط جائز تھی، اور یہ قرآن کی وہ پیش گوئی تھی کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس روز مسلمان بھی اللہ کی ایک مدد پر خوش ہوں گے۔ کسی بھی انسانی لینگویج میں آپ اس واقعے کی توجیہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتائی ہوئی فور کاسٹ تھی، اور اللہ کے اشارے پر یہ سارے احکامات ہوئے، اور اللہ نے سب کچھ کیا جس کے ہاتھ میں سارے للہ الامر من قبل و من بعد، وہ چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ساری تفصیلات خود انگریز مورخین کتابوں میں موجود ہیں، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اور اس کی کوئی توجیہ وہ بھی نہیں کر پاتے کہ اتنا صحیح اور ایکوریٹ انداز میں دن اور تعین تاریخ کے ساتھ یہ کس طرح پوری ہوئی، یہ پیش گوئی جو قرآن کریم کی تھی۔ تو وہاں سے لوٹے آپ مدینہ پہنچے، راستے میں یہ خوشخبری سنی کہ روم کو زبردست فتح حاصل ہوئی ہے اور مسلمان شرط جیت گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ پہنچے مدینہ۔ اس دوران حضور کی صاحبزادی جناب رقیہ کا انتقال ہو گیا، جناب عثمان اسی دن انتقال ہوا، بدر 17 رمضان کو ہوئی ہے یہ لڑائی، تو اسی روز جناب عثمان کو چھوڑ آئے تھے آپ وہیں، اور وہیں مدینے میں آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا جناب رقیہ کا۔
آپ جب مدینہ تشریف لائے اور لانے کے بعد وہاں قیدی آپ کے ساتھ تھے. اب یہاں ایک پیغمبر کا کردار اور ایک بادشاہ کا کردار آپ دیکھیں. یہ قیدی آپ کے ساتھ تھے تو یہ قیدی مسجد نبوی میں ستونوں سے باندھ دیے گئے, یہ قیدی رسیوں سے, بڑے بڑے سردار. اور اس میں کون کون تھے قیدیوں میں؟ حضور اقدس کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب, سگے چچا جناب حمزہ کے بھائی, حضرت علی مرتضیٰ کے سگے بھائی جناب عقیل بن ابی طالب, حضور کے سگے داماد ابو العاص بن ربیع, ابوبکر صدیق کے بیٹے, یعنی بالکل اپنے باپ ادھر تو بیٹا ادھر, ایسا تھا. حضور کی بیٹی جناب زینب کے شوہر جناب ابو العاص بن ربیع قیدیوں میں موجود تھے, ان کو بھی ستون سے باندھا گیا. اور کوئی سلوک الگ الگ نہیں رکھا آپ نے کہ یہ میرے چچا ہیں لہذا ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے, یہ میرے داماد ہیں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے, ایسا کچھ نہیں, بلکہ سب کو ستونوں سے باندھا گیا. رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور نیند نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بندشیں ڈھیلی کر دیں ان کی ہم, تاکہ وہ کراہیں نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, صرف عباس کی نہیں, سب کی بندش, صرف اس لیے کہ وہ میرے چچا ہیں ان کا ہر جرم جو ہے اس میں پردہ ڈالا جائے. یہ تو آج کل کے سیاستدانوں کا طریقہ ہے کہ اپنی بلی بھی بیگم صاحب ہوتی ہے اور دوسرے کی بیگم صاحب بھی بلی ہوتی ہے. یہ تو آج کل کا طریقہ ہے کہ اپنے جرائم ہوتے ہیں تو جو جرائم کو آشکارا کرتے ہیں انہی کو پھانس لیتے ہیں. یہ تو آج کل کے سیاستدانوں کا طریقہ ہے کہ اپنے کا جرم نہیں دکھائی دیتا اور دوسرے کے فرضی جرم لگا دیے جاتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے, سب کی بندشیں کھلے گی. ان کو روٹی کھلائی اور اپنے آپ بھوکے رہے یا کھجوروں پہ گزارا کیا. جناب مصعب بن عمیر کے بھائی جناب عزیر ابن عمیر قیدیوں میں تھے اور اسی گھر میں حضور نے رکھا جس میں جناب مصعب بن عمیر تھے, بھائی کے پاس رکھا. انصاری کے ایک بھائی بن گئے تھے مواخات کے ذریعے. جناب مصعب بن عمیر نے کہا کہ دیکھو بھائی انصاری, ذرا دیکھ بھال رکھنا بھاگ نہ جائیں کہیں, یہ ان کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے, فدیے میں بہت بھاری رقم دے گی, چھڑانے کے لیے بہت بھاری رقم دے گی. تو حضرت ابن عمیر نے کہا کہ بھائی تم میرے بھائی ہو کر ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہی تعلیم دی ہے تمہیں اسلام نے؟ بھائی کا یہی حق بتایا ہے اسلام نے تمہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں پکڑ کے رکھنا اور ان کی ماں بڑی مالدار ہے اور بھاری فدیہ دے گی؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو, میرا بھائی وہ ہے جو تمہاری مشقیں کس رہا ہے, جو تمہیں باندھ رہا ہے رسی سے. میرا بھائی اصل میں وہ ہے, تم میرے بھائی نہیں ہو. اسلام اخوت کا اتنا بڑا رشتہ ہے کہ یہ خون کے رشتے اس کے آگے ہیچ ہیں. ہمارے درمیان جب سے یہ اہمیت ختم ہوئی کہ ہم نے اسلام کے اس رشتے کی اہمیت کو فراموش کیا, ہر وہ آدمی جو محمد رسول اللہ کے خاندان سے وابستہ ہے اور جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور جو اس عظیم برادری سے وابستہ ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے 100 کروڑ کی تعداد میں, 100 کروڑ کے تعداد میں جو قافلہ اور جو خاندان پوری دنیا میں بکھرا ہوا ہے, ہم اس کے فرد بنے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی برادریوں میں بانٹتے ہیں, ذرا سی برادریوں میں بانٹتے ہیں ہم اپنے آپ کو, پاکٹس بناتے ہیں ہم اپنے, سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہوتے ہیں, ذات پات کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے شکرپارے بن جاتے ہیں. ہمارے چوڑائی میں بھی کٹتے ہیں, لمبائی میں بھی کٹتے ہیں ہم, اور یہ ہمارے شکرپارے بن جاتے ہیں اور ہمارے دشمن اس صورتحال سے خوش ہوتے ہیں. برادریوں کے نام پر جب ہم اپنی جماعتیں بناتے ہیں تو ہمارا وہ اسلامی رشتہ کمزور ہوتا ہے جو ہمیں ایک قوم ہونے, ایک ملت ہونے کا احساس دیتا ہے. دنیا میں کسی برادری کو یا کسی سرحد کو یا دنیا میں کسی پہاڑ کو یا دنیا میں کسی بادل کو یا ندی نالے کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اس برادری کو تقسیم کرے. یعنی اللہ کا کلمہ پڑھنے والی اور رسول کا کلمہ پڑھنے والی یہ ایک ہی چیز بے سرشار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے. اب دیکھیں کہ ہم ایک مولانا کے مرید ہوں تو آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں, اور ایک پیر صاحب کے مرید جو ایک ساتھ قوالی میں بیٹھتے ہوں تو آپس میں کتنا ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی پیر کے ماننے والے, اس پیر کے تم ماننے والے, گلے کے دیکھ کے لے پڑ جائے گا. اللہ کے رسول کا مقام وہ بھی نہیں ہے جو ہم ایک مولانا کو ایک پیر کو دیتے ہیں, یہ بھی اسی رسول کا ماننے والا ہے جس رسول کا میں ماننے والا ہوں. یہ جذبہ میرے سینے میں محبت کا کوئی احساس نہیں دھڑکاتا, میں گھر گھر کے دیکھتا ہوں اسے. جو محمد رسول اللہ کے رشتے سے میرا بھائی ہے میں اسے گھور کے دیکھتا ہوں. میں اپنے آپ کو بانٹ رہا ہوں اس کے اوپر
برادریوں میں بانٹ رہا ہوں میں اپنے آپ کو, پیشے پہ بانٹ رہا ہوں میں اپنے آپ کو, ذات پات پہ بانٹ رہا ہوں میں اپنے آپ کو. یہ اسلام کی سکھائی ہوئی تہذیب نہیں ہے, یہ دشمنوں کی سکھائی ہوئی تہذیب. اور یہ اونچ نیچ کا جو ہم نے اپنے اندر تصور پیدا کیا, اسی نے ہمیں ایک چھوٹی سی ملت بنا دیا. ایک 100 کروڑ کی ملت سے چھوڑ کے ہمیں چھوٹے چھوٹے اس میں خانوں میں تقسیم کر دیا. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی تیز مار خانی کی ہم نے. دنیا سے تھوڑا رشتہ اخوت کا ہوتا ہے, ایسے جیسے میں نے بھی کہا تھا, خون کوئی چیز نہیں ہے. سگے بھائی لڑتے ہیں آپس میں, رشتہ ہے خیالات کا, دل کا. دل کی سوچ اگر ایک ہے تو آدمی کہیں بھی رہتا ہو وہ میں اس کے سینے سے لگ جاؤں گا. اور خیالات ہمارے الگ ہیں, اختلاف ہے تو ہمارے درمیان دوری ہو جائے گی. ساتھ رہنا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے, اور ایک زبان بولنا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے, ایک زمین پہ رہنا بھی کوئی رشتہ نہیں. حقیقت میں اگر دیکھا جائے اس معنی کر کہ یہ اس طرح سے جو قوم بنتی ہے وہ تو جانوروں کی بنتی ہے, ایک بھیڑ میں رہ رہے ہیں یا ایک طرح بھونک رہے ہیں. کتا ایک ہے کہ یہ بھی بھونک رہا ہے, وہ بھی بھونک رہا ہے. اس سے کوئی رشتہ تھوڑی بنتا ہے. وہ اس کو پھاڑ کھا رہا ہے, اس کو پھاڑ کھا رہا ہے. بھائی ہم ایک ہی زبان بولتے ہوں لیکن میں اس کو گالی بک رہا ہوں, وہ مجھے گالی بک رہا ہے اسی زبان میں, تو کہاں رشتہ ہوا؟ رشتہ جب ہوتا ہے جب اس کی سوچ وہی ہو, انداز جو میرا ہے, جو سوچ وہ ایمان وہ عقیدہ وہ اعتقاد جو میرا ہے وہ اس کا ہو تو بنتا ہے رشتہ. اور خالی یہ کہ میں بھی وہ زبان بول رہا ہوں جو یہ بول رہا ہے, تو اس سے رشتے تھوڑی بنتے ہیں. اور نہ اس سے رشتے پھٹتے ہیں, نہ اس سے قوم تشکیل پاتی. ہم لڑتے ہیں دنیا میں, دیکھیں گورے کالے کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے, زبانوں کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے رشتے نہیں ہو سکتے. بہر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے تربیت دی تھی, وہ یہ دی تھی کہ یہاں پر دیکھیے صہیب رومی بھی ہیں, بلال حبشی بھی ہیں, فارس صاحب سلمان بھی ہیں, لیکن سب پہچانے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ, بلکہ حضور تو اپنے گھر میں رکھتے ہیں سلمان کو. سلمان فارسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر والے ہیں, سلمان منا اہل البیت, یہ تو ہمارے گھر والے ہیں. اور جب حضور اب کھود رہے ہیں خندق تو مٹی مطلب ساتھ ساتھ اٹھا رہے ہیں, ڈھو رہے ہیں, حالانکہ کہاں کے رہنے والے, اور پھر غلام اور آقا سب ایک ساتھ. حقیقت میں یہ تو ہمارا دل بھی مانتا ہے اس بات کو, جب تک دل نہ ملے ہوئے ہوں تب تک کوئی اپنائیت نہیں بنتی. اور دل ملتا ہے سوچ سے, کہ سوچ ایک سی ہو. اور خالی یہ فرضی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ٹپ ٹاپ کی, کہ صاحب ناچ رنگ کا رشتہ, ثقافت کا رشتہ, یہ تو سب بیکار کی بات ہے. یہ سب بیکار کی بات ہے. ناچ رنگ سے کوئی رشتہ بنتا ہے یا ثقافت سے, تو ناچ کی محفلوں میں ہنگامے ہلڑ نہ ہوا کرتے, کتنے ہلڑ جاتے ہیں شراب پی کے, کیسے ایک دوسرے کو اور لوگ مارتے ہیں. یہ ثقافت کا رشتہ کہاں کام آتا ہے, کہاں کام آتا ہے. یہ سب بیکار باتیں. رشتہ حقیقت میں صرف یہ ہے کہ جس طرح میں سوچتا ہوں اس طرح آپ سوچتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ سوچتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں ایک ہوں گے, ورنہ ہم ایک نہیں ہوں گے. تو اخوت بتائی کہ یہ ہے میرا بھائی, تم نہیں ہو میرے بھائی, تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ ہے میرا بھائی. اس کے بعد جو ہے حضور اقدس نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا, کہا کہ ان قیدیوں کو کیا کریں. اسلام کے اوپر الزام ہے کہ اسلام غلام بناتا ہے, اور آج کل تو صاحب ہیومن رائٹس ہیں, انسانی حقوق ہیں, اور بڑے صاحب چرچے ہیں, جنگی قیدیوں کے بڑے چرچے ہیں. لیکن ہم دیکھیں حضور اقدس بھی جنگی قیدی لائے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام بھوکے ہیں, ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, کپڑے دیے نئے بنا کر. اور اس کے بعد جب بات آئی تو یہ ہوا کہ صاحب سے کچھ پیسے لے لیے جائیں, چھوڑ دیے جائیں انہیں. جناب ابوبکر صدیق نے کہا, عمر فاروق تو سخت ہے. عمر فاروق نے کہا نہیں حضور ایک کو بھی چھوڑیے تو بڑے سرکش بڑی مشکل سے ہاتھ میں آئے, آپ نے پھر چھوڑ دیا تو پھر بھاگ جائیں گے اور پھر آفت پیدا کریں گے. بلکہ حضور میں تو یہ مشورہ دوں گا, آپ نے فرمایا کہ آپ حمزہ کو حکم دیں کہ وہ عباس کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں. حضرت عمر نے کہا یعنی حمزہ حضور کی چچا ہے عباس, کیا حضور حمزہ عباس کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں, اور علی مرتضیٰ عقیل کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں, اور میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ختم کروں. آپ مجھے حکم دیں تاکہ ہم یہ بتا دیں دنیا میں کہ ہمارے نزدیک ایمان و اعتقاد ہے, رشتہ نہ کہ خون. یہ حضرت عمر نے فرمایا. لیکن حضور نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے. آپ کی رحمت للعالمین کی شان, آپ کے دل میں شفقت اور محبت بندگان خدا کے لیے تھی. ابو صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ ان سے کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیں انہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان سے کم پیسے لیں, کسی سے 1000, کسی سے 2000, کسی سے 3000, زیادہ سے زیادہ 4000. یہ انہوں نے فرمایا ابو صدیق رضی اللہ عنہ. اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان سے یوں کہیں کہ وہ پڑھا دیں کچھ بچوں کو, جن سے لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ پڑھا دیں, کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں انصار کے بچوں کو, یہ ان کا فدیہ ہوگا, انہیں چھوڑ دیں. ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کہ یہ کل کو آپ کے دست بازو بن جائیں, اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آپ کا حمایتی بنا دے, یہ آپ ہی کے اپنے ہیں,
آپ ہی کے لوگ ہیں, آپ کی قوم کے, آپ کے اعزاء و اقارب ہیں, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائے, رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند فرمایا. اور آپ نے جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے کہا کہ تم کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. اب ذرا ایک منٹ یہاں رک کے سوچئے, کیا ہے جو مدرسے میں ہوتا ہے جس پہ رہتی ہے بحث, اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنے لکھنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے, نہ اس کو اسلامی علم مانتا ہے. یہ مکے کے دشمن کیا سکھا رہے تھے صحابہ کرام کو؟ فقہ پڑھا رہے تھے. کیا یہ نہیں, یہ تو کافر تھے, یہ کیا پڑھا رہے تھے جن کو حضور نے اس کام کے لیے مقرر کیا کہ انہیں پڑھاؤ؟ ظاہر نہ تو نماز کے مسائل بتا رہے تھے, نہ وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے. یہ تو اسی معنی میں لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے جس کو عام آج کل آپ ماڈرن اسکول سبجیکٹس کہتے ہیں, جس طرح سے کہتے ہیں, جس کو آپ علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہی تو حضور نے اقدس دیا, اور نہ آپ کی کیا اور توجہ کر سکتے. اور پھر آپ نے علم کو کتنی اہمیت دی کہ آپ نے ان کو استاد کا مقام دے دیا اپنے بچوں کے لیے, اور انہوں نے پڑھایا ان کو, اور آپ نے ان کی جاں بخشی کر دی. اسی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جناب ابو العاص بن رمی جو حضور کے داماد ہیں, قیدیوں میں تھے, ان کے لیے بھی اسپیشل اسٹیٹس نہیں تھا. انہوں نے ایک ہار پیش کیا اپنے فدیے میں. یہ ہار حضور دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس ہار کو دیکھ کر. خدیجہ کا ہار تھا یہ, خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا جہیز میں, اور وہی آج فدیے میں آیا تھا ہار. خدیجہ سے بہت محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وفا شعار, ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی, ہر مصیبت میں ساری دولت لٹا دی حضور کے اوپر, ہر مصیبت میں کام آئیں, اپنے بیٹے قربان کر دیے حضور کے اوپر. جب تک اس تذکرہ آتا تھا آپ دیدہ ہو جاتے تھے. آج ان کا ہار دیکھا تو رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں کہا کہ اس ہار کو فدیے میں نہ لیا جائے, چاہتے تو کر لیتے. آج کل جو جمہوریت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو دل چاہتا کرتے رہتے ہیں حکمراں لوگ, پوچھتے ہیں کیا کسی سے؟ لیکن حضور صحابہ کرام سے پوچھنے کے لیے بادھے تو پابند تو نہیں تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ تم اگر اجازت دو, تمہاری کیا رائے ہے, یہ ہار میں اس کی ماں کی یادگار ہے, بیٹی کو واپس کر دوں, اس کے بدلے کچھ اور طے کر لوں ان سے, اگر تم اجازت دو. صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں, اسوہ جسے کہتے ہیں نا سیرت, یہ ہے. تو صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے کہ یہ ہار میں دے دوں, آپ دیدہ ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ تو رو رہے ہیں. یاد وہ عورت جس کے 24 برس کے ان میں ہاتھ تھا, ساتھ میں آئی تھی زندگی میں, 52 سال کے ہو گئے تھے, اس کے بعد تک ساتھ رہی. کتنی لوگ بہت سی خواتین کو پیش کرتے ہیں وفاداری اور وفا شعاری میں, اور میں تو کہتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, لوگوں کو نام بھی ناگوار لگ جاتے ہیں اب تو, لیکن یہ کہ خدیجہ کی مثال نہیں ہے وفا شعاری میں اور اس رشتے کی پاکیزگی میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ میں تھا. واپس کر دوں؟ صحابہ کرام سے کہا میں, اگر یہ اجازت دو. صحابہ کرام تو خود آپ دیدہ تھے, آپ نے فرمایا زینب کو بھیج دو تم, بس یہ فدیہ ہے واپس, جو تمہاری نکاح میں بیٹی ہے ہماری زینب, اس کو واپس بھیج دو اور تم آزاد ہو. اس طرح سے جناب عباس سے بھی فدیہ لیا گیا جو آپ کے چچا تھے. جناب عقیل سے بھی لیا گیا, علی مرتضیٰ کے سگے بھائی سے. کسی قسم کا کوئی وہ نہیں رکھا گیا. مال غنیمت کے اوپر کچھ تھوڑا سا اختلاف تھا, کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بھی ہمیں ملے. عرب کا قاعدہ یہ تھا, لڑائی کے بعد سارا مال اپنا سمجھتے تھے, جو بھی حاصل ہوتا تھا. اسپائس آف وار جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آج بھی قاعدہ یہی ہے دنیا کے انٹرنیشنل لا میں, کہ جو بھی ملتا ہے میدان جنگ میں ان کے ہوتا ہے, فوجیوں کا جو اسپائس ہوتے ہیں. صحابہ کرام یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ہے. قرآن کریم کی سورہ انفال نازل ہوئی, یسألونک عن الانفال قل انفال اللہ ورسولہ. انفال کا لفظ دیا اللہ نے, نفل کہتے ہیں اس چیز کو جو ایکسٹرا ہوتی ہے. جو نماز میں فرض ہے اور ایک نفل. انفال کا لفظ دیا اس مال کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری جد و جہد کا بدلہ نہیں ہے, بلکہ تو ایکسٹرا انعام ہے, بدلہ تو آخرت میں ہے.
بدلہ تو اللہ دے گا اس کا. یہ تو خالی نفل ہے جو فری میں مل رہا ہے اوپر سے, اس کے لیے کچھ لڑنا نہیں. اور یہ تو اللہ رسول کا ہے, جس طرح چاہیں تقسیم کریں, جیسے چاہیں تقسیم کریں. تو یہ ایک تربیت صحابہ کرام کی, اس طرح سے قرآن کریم دے رہا ہے سارے پرانے زاویے سوچنے کے بدلے. اور پھر کہا آپ نے اللہ کی تعریف ہے, اس نے فتح دی, اس نے سارے لشکروں کو. آج کل تو قاعدہ یہ ہے کہ واہ رے میں دیکھو ہم کتنے سے لوگ تھے, کتنے بڑی طاقت کو ہم نے ہرایا. ہماری اب قوموں کے دبدبے گائے جاتے ہیں, شان گائی جاتی ہے, سینہ پھلایا جاتا ہے ان کی کچھ ہوتا ہے. لیکن اسلام نے سکھایا کہ نہیں, عاجزی ان کی ساری, اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کرتا ہے. سارا کریڈٹ اللہ کو, اپنے آپ کو نہیں دیا, نہ حضور نے اپنے آپ کو دیا, نہ صحابہ کرام کو دیا. حالانکہ کریڈٹ دینے کے لیے تو بہت کچھ تھا, ٹوٹی ہوئی ہتھیار تھے اور کچھ بھی ساتھ نہیں تھا, اور اللہ نے اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح دی. جتنے چاہتے ڈینگے مارتے تھے, آج کل ڈینگے ماری جاتی ہیں. لیکن کچھ نہیں, تو جو اللہ نے کیا, اکیلے اللہ نے کیا. اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک مسلمان کی ایمان اور اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. عزت اور ذلت سب کچھ اللہ دیتا ہے. یہ سب آپ نے بعد میں صحابہ کرام کو سمجھایا. لیکن یہ کہ کیا اس کے بعد وہ دشمن خاموش ہو گئے؟ اتنا بڑا زخم کھانے کے بعد ان کے سارے سردار مارے گئے, پکڑے گئے, ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا, ایسی ہزیمت, سارے میں ان کی خفت اور رسوائی, ادھر مسلمانوں کا دبدبہ بڑھ گیا منافقین کے اوپر, یہودیوں کے اوپر. تو کیا اس کو برداشت کر سکتے تھے صورتحال کو؟ یہ ممکن نہیں تھا. چنانچہ اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک دارالندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس میں اجلاس بلایا, اور اس کا جواب کیا دیا جائے, اس میں کس طرح سے اس کی ایک نئی تیاری کرنے کا فیصلہ کیا. اگلے درس میں آپ سنیے گا اس کو. اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.